فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، والیوم 7، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 43۔ کتاب کے صفحہ نمبر 555 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 197۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک، جس میں آپ علیہ السلام اپنے فضائل اور اپنے فرامین اور امر و نہی کی قبولیت کے لازم ہونے، لام ز واو میم بریکٹ میں لکھا ہے لازم ہونے کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ آئیے خطبے کی سند جانتے ہیں۔ اس خطبے کو شیخ مفید رحمہ اللہ نے مختصر سے فرق کے ساتھ سید رضی رحمۃ اللہ سے پہلے اپنی کتاب مجالس میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آمدی الف مدامیم دال چھوٹیے نے غرر الحکم میں واو کے ذیل میں اس خطبے کا بڑا حصہ ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ آمدی کے نقل کردہ حصے میں کچھ اضافات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس خطبے کو نہج البلاغہ کے علاوہ کسی دوسرے ماخذ سے لیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نہیں لکھا ہوا، صرف جیم لکھا ہے، اس کے آگے لکھا کچھ نہیں ہے، اور پھر لکھا ہے صفحہ نمبر 75 اور 76۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے یہ خطبہ در حقیقت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آپ علیہ السلام اپنی خالص اطاعت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر مشروط دفاع کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سبھی اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کے گواہ ہیں اور بخوبی اس سے آگاہ ہیں۔ دوسرے حصے میں امام علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل، نماز اور تدفین تک کے اہم واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ تیسرے حصے میں ایک واضح نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اپنے تابناک ماضی، فضیلتوں اور اعزازات کے پیش نظر اپنے فرامین کی اطاعت کو واجب قرار دیتے ہیں، اور اپنے مخاطبوں کو آئین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کی حفاظت کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی دعوت دیتے ہیں، اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ دشمن بریکٹ میں لکھا ہے امیر شام اور شام کے لشکر بریکٹ کلوز کہ دشمن کے ساتھ آپ علیہ السلام کے جہاد کے حکم پر عمل کریں، اور انہیں کسی قسم کا تردد نہ ہو کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے دشمن باطل پر ہے۔ اور اب آئیے اس خطبے کا یعنی خطبہ 197 کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے، کل 3 لائنوں پر مشتمل ہے۔ آغاز ہو رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمَ، اور اختتام ہے اکرمنی اللہ بہا۔ ترجمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے سرتابی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کے فرمان پر لبیک کہی ہے،
اور میں نے اس جواں مردی سے کے بلبوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے ان مواقع پر مدد کی جن مواقع پر بڑے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے میں ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کی جنبش کا منتظر تھا۔ یہ پوری ہیڈنگ تھی۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام علیہ السلام اس خطبے کے آغاز میں 2 اہم نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ اور ہر جگہ غیر مشروط طور پر خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطیع تھے، جبکہ بعض اوقات عام افراد یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض سرکردہ افراد آپ علیہ السلام پر تنقید کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے انورٹڈ کاما کے پیغمبر کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی نہیں کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ عربی کا لفظ ہے مستحفظون، بریکٹ میں لکھا ہے اس میں مافعول میم عین نہیں مفعول میم فے عین واو لام، اس میں مفعول کی صورت یہ بریکٹ میں لکھا تھا۔ لکھا ہے کہ اس گروہ کی جانب اشارہ ہے جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی صحیح تاریخ کے راز سونپے گئے تھے، اور اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ فقط آپ علیہ السلام کے اصحاب کا ایک گروہ تھا جو سچائی کے ساتھ اور ہر قسم کے غرض اور بری نیت کے بغیر اسلام اور تاریخی حوادث کے اسرار کا محافظ تھا، اور وہ لوگوں کے درمیان اپنے کھرے پن اور امانت داری کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کے برعکس امیر شام کے دور میں کچھ گروہوں نے دنیا کے عوض اپنا دین بیچ ڈالا تھا اور احادیث گھڑ کر مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایوب، عین سے ہے عین یہ واو بے ایوب، اور نقائص کو از روئے کذب، الف زے از رے واو حمزہ بڑی از روئے کذب کاف زال بے، از روئے کذب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا تاکہ اس راستے سے اپنی دنیا کو آباد کریں۔ پھر لکھا ہے کہ بہرحال یہ جملہ ان افراد کی جانب اشارہ ہے جو گاہے گاہے تنقید کیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 58۔ ترجمہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو تمہیں خیرات کی تقسیم میں خواہ مخواہ الزام دیتے ہیں، پھر اگر ان میں سے انہیں کچھ معقول مقدار دے دیا گیا تو خوش ہو گئے، اور اگر ان کی مرضی کے موافق ان میں سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا تو بس فوراً ہی بگڑ بیٹھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نیز یہ خلیفہ ثانی جیسے نمایاں افراد کی جانب اشارہ ہے۔ اہل سنت کی روایات میں بھی آیا ہے کہ صلح حدیبیہ والے روز اہل سنت کے معروف عالم عبد الرزاق صنعانی، سعاد نون عین الف نون چھوٹی ہے، صنعانی کے نقل کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم خدا کے رسول برحق نہیں ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ خلیفہ نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے دین میں پستی کو کیوں تسلیم کریں؟ دشمن کے ساتھ صلح کرنا تسلیم کے مترادف ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں اس کا تابع دار ہوں، وہ میری مدد کرے گا۔ خلیفہ نے اپنا اعتراض جاری رکھا اور عرض کی کہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم خانہ خدا کی زیارت سے مشرف ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے کہا تھا کہ اس سال مشرف ہوں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جلد ہی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، مصنف عبد الرزاق صنعانی، صاد نون عین الف نون چھوٹی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339 پر اسی حدیث کو سیوطی نے در منشور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77 میں سورہ فتح کی آیت 26 کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اور تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 280 میں سن 6 ہجری کے حوادث میں مذکور ہے۔ یہ تھا حوالہ۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فقط خلیفہ ثانی ہی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ دوسرے گروہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن کسی بھی تاریخ میں ہم نہیں پڑھتے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کسی موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام پر اعتراض کیا ہو، بلکہ آپ علیہ السلام ہر موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تابع تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اپنی پیش کی ہوئی قربانیوں اور ایثار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور میں نے اس جوان مردی کے بلبوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے ان مواقع پر مدد کی جن مواقع پر بڑے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ مختصر جملے احد، خیبر، احزاب اور حنین جیسے اہم اسلامی غزوات میں حضرت علیہ السلام کی قربانی اور ایثار کی جانب اشارہ ہیں۔ مورخین کی تصریح سوادرے یہ ہے، مورخین کی تصریح کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ جب جنگ احد میں دشمنوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلائی اور بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور باقی ماندہ لشکر پسپا ہوا، تو علی علیہ السلام وہ واحد فرد تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے اور پروانہ وار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد چکر کاٹتے ہوئے ان کا دفاع کر رہے تھے۔ یہاں پر حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197 ہجرت کے تیسرے سال کے حوادث۔ آگے لکھا ہے کہ نیز ہم جانتے ہیں کہ جنگ احزاب میں سب نے عمرو بن عبدود عین بے دال واو دے عبدود کے مقابل ہتھیار ڈال دیے تھے اور سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے کسی میں اس کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ حوالہ ہے وہی ماخذ، وہی واو ہے چھوٹی، وہی ماخذ صفحہ نمبر 239 بریکٹ میں لکھا ہے ہجرت کے 5ویں سال کے حوادث۔ آگے چلتے ہیں۔ جنگ خیبر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز پرچم کو دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ میں دیتے تھے، لیکن کوئی پیش رفت نہ ہوئی، یہاں تک کہ آخری روز مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں پرچم دیا گیا اور خیبر کے قلعے ایک ایک کر کے آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے فتح ہوئے۔ حوالہ ہے وہی ماخذ صفحہ نمبر 300 بریکٹ میں لکھا ہے ہجرت کے 7ویں سال کے حوادث۔ آگے چلتے ہیں۔ جنگ حنین میں جب دشمن نے لشکر اسلام کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر دھاوا بولا تو بہت سے لشکری ڈر گئے اور وہ ڈر اور وحشت کی وجہ سے فرار کر گئے۔ مولا علی علیہ السلام ہی وہ فرد تھے جو مضبوطی سے ڈٹے رہے اور آپ علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ حوالہ ہے وہی ماخذ صفحہ نمبر 347 اور آگے ہے ہجرت کے 8ویں سال کے حوادث۔ اچھا، جب وہی ماخذ ہے وہ بھی میں بتا دوں کہ جو ہم اس سے پہلے پڑھا تھا ہم نے کہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 تو اور اس میں اسی کے ساتھ آگے چل رہا ہے کیونکہ بعد میں سب میں صفحہ نمبر بتائے گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ یقیناً حضرت علی علیہ السلام کی قربانیاں اور ایثار میدان جنگ تک محدود نہ تھے، بلکہ جن مواقع پر بہت کم لوگ ہی جرأت دکھا پاتے تھے ان مواقع پر آپ علیہ السلام شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے، جیسے لیلۃ المبیت لا الف لام میم بے یہ تے
لیلۃ المبیت کی داستان، بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ رات کہ جس میں آپ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے اور خونخوار دشمنوں کے نرغے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحفاظت نکل جانے کا باعث بنے، بریکٹ کلوز۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں خطبہ 197 کا دوسرا حصہ۔ عربی میں آغاز کچھ یوں ہے کہ وَلَقَدْ قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اختتام ہے اس بریکٹ کا استغفر اللہ لی ولکم۔ ترجمہ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا، اور جب میرے ہاتھوں میں ان کی طیب و طاہر روح نے مفارقت کی تو میں نے تبرکاً اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کا فریضہ انجام دیا اس عالم میں کہ ملائکہ علیہ السلام میرا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے گھر اور اس کے اطراف و جوانب نالہ و فریاد سے گونج رہے تھے، فرشتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور ایک گروہ چڑھتا تھا اور دوسرا نیچے اترتا تھا، اور ان کی دھیمی آوازیں برابر میرے کانوں میں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں چھپا دیا، تو ان کی زندگی اور موت کے بعد مجھ سے زیادہ کون ان کا حقدار ہو سکتا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے جبکہ میرا حق تمہیں معلوم ہو چکا، بریکٹ کلوز، تو تم بصیرت کے ساتھ دشمن سے جہاد کے لیے صدق نیت سے بڑھو۔ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلا شبہ میں راہ حق پر ہوں، اور وہ یعنی کہ اہل شام باطل کی ایسی گھاٹی پر ہیں کہ جہاں سے اب پھسلے کہ تب پھسلے۔ میں جو کہہ رہا ہوں تم اسے سن رہے ہو، میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، اور اب آئیے اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مجھ سے زیادہ کون حقدار ہے، سوالیہ نشان ہے، اور تفصیلات پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خالص، قریبی اور مخلصانہ رابطے کو بیان کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی ان سے اپنے قریب ترین رابطے کا ذکر کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قریب نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا، اور جب میرے ہاتھوں میں ان کی طیب و طاہر روح نے مفارقت کی تو میں نے تبرکاً اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر لیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے یہاں پر کہ اِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صدری کا جملہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس فرش سے اونچا کیا اور اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی سکون کا باعث تھا، اور ایسی حالت میں سانس لینا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس آپ علیہ السلام کی گود میں تھا، اور آپ علیہ السلام نے جھک کر اپنے سینے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے مس کر لیا، لیکن یہ امکان، عربی کا ایک لفظ لکھا ہے اس کے بعد علی صدری، سواد سے ہے علی صدری کی تعبیر کے لیے میل نہیں کھاتا۔ اس سلسلے میں کہ ہجے کرتی ہوں سین الف لام تے سالت نفسہ کے جملے میں نفس سے کیا مراد ہے؟ نہج البلاغہ کے مترجمین اور شارحین کے درمیان بحث ہے، اور اس بحث کا دار و مدار دو طرح کی تفسیروں پر ہے۔ پہلی یہ کہ نفس سے مقصود خون ہے، اور فقہا اور ادبا الف دال بے الف حمزہ کی بہت سی عبارتوں میں اسی معنی میں آیا ہے۔ نفس سائلہ، اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے نفس سائلہ، نون فے سین الف حمزہ لام ہے، نفس سائلہ فقہی کتب میں اچھلنے والے خون کے معنی میں ہے،
اور عرب کے اشعار میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق سے تھوڑا سا خون نکلا اور آپ کے دہن مبارک سے باہر گرا، اور اس خطبے کے مطابق وہ خون مولا علی علیہ السلام کی ہتھیلی پر گرا، جسے آپ علیہ السلام نے تبرکن اپنے چہرے پر مل لیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ ابن میسم ابن ابی الحدید اور فی زلال زوئے سے ہے، یہ فی زلال نہج البلاغہ، بریکٹ پہ لکھا ہے اسی خطبے کے ذیل میں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ دوسری یہ کہ نفس مقدس انسانی روح کے معنی میں ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد بار اشارہ ہوا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، حوالہ اس میں ہے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے۔ لکھا ہے خدا ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں اپنی طرف کھینچ بلاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بنا پر جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک و مقدس روح بدن سے جدا ہوتے وقت حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک پر آئی، اور حضرت علیہ السلام نے اسے اپنے چہرے پر مل لیا۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے محقق خوئی کی منہاج البراء اور محقق تستری یا تیسین تیرے چھوٹی تستری کی لکھا ہے، یہ ذرا سا تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، یہ نہج الصباغہ ہے، سواد سے صباغہ، بریکٹ میں لکھا ہے مورد بحث خطبے کے ذیل میں، اور یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ لیکن یہاں جو جملہ ہے امر توہا علی وجہی کا جملہ بہت سے شارحین اور مترجمین کے لیے مبہم رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا روح کوئی ایسی شے ہے جسے چہرے پر ملا جا سکتا ہے؟ اس اشکال کے حل کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ لفظ کاف کے اوپر فتح ہے اور فے کے اوپر تشدید ہے، کف مؤنث ہے، اس لیے کہ جسم کے جفت اعضاء میں تانیث تے الف نون یہ سے تانیث کا پہلو پایا جاتا ہے، اور جو اعضاء ایک ہیں اور جن کی جوڑی نہیں وہ مذکر شمار ہوتے ہیں۔ عرب کا شاعر بھی کہتا ہے کہ اب یہاں پہ جو شعر کا ایک مصرع ہے وہ عربی میں ہے، آگے ترجمہ نے نہیں لکھا، لیکن اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس بنا پر جملے کے معنی یہ ہوں گے کہ میرے ہاتھ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس روح کو چھوا اور پھر میں نے ہاتھ کو تبرکن اپنے چہرے پر مل لیا۔ یوں درج بالا جملے کی تفسیر کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و دفن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کا فریضہ انجام دیا اس عالم میں کہ ملائکہ علیہم السلام میرا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے گھر اور اس کے اطراف و جوانب نالہ و فریاد سے گونج رہے تھے۔ فرشتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور ایک گروہ چڑھتا تھا اور دوسرا نیچے اترتا تھا، اور ان کی دھیمی آوازیں برابر میرے کانوں میں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر میں چھپا دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے وَلَّیْتُ غُسْلَہُ کا جملہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان امور کی بجا آوری کی ذمہ داری سونپی تھی، اور فرشتوں کا اس سلسلے میں مدد کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام، تعظیم اور تکریم کے پیش نظر تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ گھر کے در و دیوار کا نالہ و فریاد کرنا اپنے حقیقی معنوں میں ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں آیات تسبیح کی تفسیر میں جمادات کی تسبیح کے سلسلے میں ذکر ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجازی معنی مقصود ہوں اور غم و اندوہ کی اس عظیم فضا کی جانب اشارہ ہو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ یہاں لفظ ملائکہ محذوف ہو، جس کے حذف پر بعد والا جملہ قرینہ ہے۔ اس بنا پر یہاں پر ایک جملہ دیا گیا سامعین عربی کا، لکھا ہے کہ اس بنا پر اس کے معنی یوں ہوں گے کہ گھر میں موجود فرشتوں نے فریاد کی صدائیں بلند کیں، لیکن یہ امکان درست معلوم نہیں ہوتا۔ پھر لکھا ہے ایک چوتھا امکان بھی موجود ہے، وہ یہ کہ گھر کے اطراف میں موجود لوگ فریاد کرتے تھے۔ پھر ہے کہ فرشتوں کے حبوط
ہے، دو چشمی ہے بے واو توئے۔ حبوط اور عروج کے الفاظ اس جانب اشارہ ہیں کہ وہ گروہ در گروہ آتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام کے کان ان کی نمازوں کی آواز اور درود کی آوازیں سن رہے تھے، اور ان کی نمازوں اور درود کا سلسلہ تدفین تک جاری رہا۔ پھر لفظ لکھا ہے زری، زواد رے یہ ہے۔ زری کا لفظ اس شگاف کی جانب اشارہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کی خاطر زمین میں ڈالا گیا، کیونکہ زریح لغت میں اسی معنی میں ہے، اگرچہ آج کل قبر پر رکھی جانے والی چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ شیعہ اور سنی روایات میں بھی آیا ہے کہ غسل اور دفن کے امور فقط مولا علی علیہ السلام نے انجام دیے تھے۔ من جملہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ بہار الانوار میں شیخ عیسیٰ زریر، زواد سے ہے زریر کی کتاب الوصیہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یوں نقل کرتے ہیں، ترجمہ یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، کیا تم نے میرا قرض چکانے کی ضمانت دی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا تو گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم مجھے غسل دینا، تمہارے سوا کوئی غسل نہ دے کہ کہیں وہ نابینا نہ ہو جائے۔ علی علیہ السلام نے عرض کی کہ میں تنہا کیسے یہ کر پاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام اس کام میں تمہارے ہاتھ بٹائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 492۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام گزشتہ بحثوں سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اور اس کے بعد بھی ان سے اپنی قربت کو امر خلافت کے حقدار ہونے کی واضح دلیل قرار دینے کے بعد سب کو دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے آمادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ تو ان کی زندگی میں اور موت کے بعد مجھ سے زیادہ کون ان کا حقدار ہو سکتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان امور کا خلافت کے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب واضح ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا مقصود یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور جانشینی بالفرض منسوس نہ ہو، میم نون سواد واو سواد منسوس نہ ہو، تو خلافت اس کے لائق ترین فرد کو سونپی جانی چاہیے، ایسا فرد جو ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار رہا ہو اور تمام اسلامی غزوات میں جس کی قربانی اور ایثار سب سے بڑھ کر ہو، جو غیب کی سرگوشیوں کو سنتا ہو اور جو ملائکہ کے نزول و عروج کا شاہد ہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق جس کے ذمے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل، کفن اور دفن کے امور ہوں، کیا وہ سب سے زیادہ اس امر کے لائق تر نہیں ہے؟ ایک جانب اس کا علم، دوسری جانب اس کی قربانیاں، تیسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی قربت، اور چوتھی جانب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے حق میں اپنی تجہیز و تکفین و تدفین کی وصیت۔ یہ وہ تمام اعزازات ہیں جو کسی میں بھی پائے جائیں وہ سب پر فوقیت رکھے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ایک دوسرا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، کہ جب میرا حق تمہیں معلوم ہو چکا تو تم بصیرت کے ساتھ دشمن سے جہاد کے لیے صدق نیت سے بڑھو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلا شبہ میں راہ حق پر ہوں، اور وہ اہل شام باطل کی ایسی گھاٹی پر ہیں کہ جہاں سے اب پھسلے کے تب پھسلے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام ان جملوں میں ایسی منطق کے سہارے آگے بڑھ رہے ہیں جو علت اور معلول کے ایک سلسلے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنی قربانی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اور بعد از حیات بھی ان سے اپنی قربت کو ثابت کیا، اور اس کے بعد مقام خلافت کے لیے دوسروں کی نسبت اپنی لیاقت کو ثابت کر دکھایا۔ پھر آخری نتیجہ اخذ کرتے ہوئے سب کو دشمن، بریکٹ میں لکھا ہے امیر شام اور اس کے لشکریوں، بریکٹ کلوز کے ساتھ، یعنی کہ لکھا ہے ساتھ ساتھ کہ کرتے ہوئے سب کو دشمن یعنی امیر شام اور اس کے لشکروں کے ساتھ جہاد کرنے کی جانب دعوت دیتے ہیں اور انہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ یہی حق کا راستہ ہے۔ حوالے میں لکھا ہے، علامہ شوستری اپنی شرح نہج البلاغہ میں جلد 4
صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ ان خطبوں میں سے ہے کہ جسے کتاب صفین میں نصر بن مزاحم کی نقل کے مطابق مولا علی علیہ السلام نے صفین کے میدان میں ارشاد فرمایا تھا۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے کہ عربی کا لفظ کہ جادت الحق اور مزلت الباطل کی تعبیر ایک دلچسپ اور اپنی اور نپی تلی تعبیر ہے، کیونکہ حق اس سیدھے اور واضح راستے کی مانند ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، لیکن باطل تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ بالآخر امام علیہ السلام خطبے کو 2 جملوں کے ذریعے اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، میں جو کہہ رہا ہوں تم اسے سن رہے ہو اور تم سب پر اتمام حجت کرتا ہوں، میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اس جملے کے ساتھ لوگوں پر حجت تمام کرتے ہیں اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ حسن اختتام کے لیے خداوند عالم سے مغفرت طلب کرتے ہیں تاکہ اگر ان کے اصحاب کسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہوں تو خدا کی عنایت ان کے شامل حال ہو۔ سامعین، یہاں پر خطبے کے تمام حصے مکمل ہوئے، شرح تفسیر بھی مکمل ہو گئی، اور اب جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور بعد کے دردناک واقعات۔ اب یہ کیونکہ 4 صفحات پر مشتمل ہیں تو وہ اگر ہم ابھی پڑھنا آغاز کریں گے تو مکمل نہیں ہو پائے گا، تو یہاں سے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اور یہی ہیڈنگ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ میں اس بات کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آواز جو ہے وہ اس طرح ساتھ نہیں دے پا رہی کہ جس طرح کے پڑھنے کی عادت ہے۔ اب امید ہے آپ لوگ اس کو درگزر کریں گے، لیکن ہم سلسلہ جاری رکھیں گے، کلام پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔